الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل مند لوگوں کے لیے قسم والی بات اور مضبوطی ہی ہے ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر دن اور رات کا یہ سلسلہ جو ہماری زندگی میں رواں دواں ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت کے موقع ہیں۔ ان سے استفادہ کر کے اپنی ایمانی اور دینی زندگی کو آگے بڑھانا یہ سعادت ہے جس کے نصیب میں آ جائے، اس لیے کہ قیمتی لمحہ مومن اور مسلمان کے لیے وہی ہے جو اللہ کے احکامات کی تعمیل اور اس کی رضا کے حصول میں گزر جائے۔ اللہ رب العزت نے اعمال کی اس زندگی میں ترغیب اور شوق دلانے کے لیے بعض دنوں اور راتوں کو، ہفتوں، مہینوں کو بعض پر فضیلت دے رکھی، اور ابتدا ہی میں اس بات کو جان لینا بہت ضروری ہے کہ اس فضیلت کا فیصلہ انسان نے نہیں کرنا، خود اللہ رب العزت نے کرنا، اور اس نے کر کے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک وہ فضائل کی چیزیں جو دوسروں سے ان کو ممتاز کرتی ہیں وہ ہم تک پہنچا دی ہیں۔ اور فضیلت والا عمل بھی معتبر اسی وقت ہوتا ہے جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان، آپ کے افعال اور تقریرات سے وہ ثابت ہو، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہو، تو یہ وہ معیار ہے جس پر فضیلتیں پایۂ ثبوت کو پہنچتی۔ آج سے جس مہینے کا اور جن دنوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اور ابتدائی 10 دن جو اس مہینے کے ہیں ان کو ایام عشر ذی الحجہ کہتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی مجموعی اعتبار سے فضیلت، اور پھر ان میں بھی بعض دنوں کی دوسروں پر برتری وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ فضیلت کی یہ گھڑیاں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو ان سے استفادہ کرنا اور پھر ان فضائل کو حاصل کر کے اپنے مراتب میں اضافہ اور پھر درجات کی بلندی کا حصول، یہ انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ عام طور پر ان دنوں کی فضیلت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ مخصوص علاقے حرمین کے علاوہ وہ فضا نہیں بنتی جو وہاں موجود ہوتی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے جہاں کہیں بھی انسان آباد ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جب اس سرزمین کی طرف جاتا ہے، اس کی زیارت کے لیے اپنا وقت اور اپنا پیسہ مال خرچ کرتا ہے، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے ان جیسی حرکات جو ہے وہ شریعت نے بتائی ہیں، وہ اعمال بتائے ہیں کہ اگر آپ وہاں زیارت کے لیے تو نہیں پہنچ سکتے لیکن فضیلت کے ان دنوں میں وہ کام ضرور کر لیں کہ جس کی وجہ سے آپ ان دنوں کی جو اہمیت ہے، ان دنوں سے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں ان سے مالا مال ہو سکیں، ان سے محروم نہ ہو سکیں۔ یعنی ان کے اندر کیے ہوئے اعمال دیگر دنوں کے مقابلہ میں بہت ہی اہمیت کے حامل۔
اس سلسلہ میں قرآن و سنت کے جو دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ حصہ ہے سورہ فجر کی 2-3 آیتیں جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کو بیان کر دے، اس سے بڑی کوئی بات، اس سے بڑا معتبر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بات بھی اللہ کی ہو، کتاب اللہ میں، قرآن مجید میں، یعنی وہ یقینی جگہ، وہ حتمی فیصلہ جو اللہ کی اس کتاب میں موجود ہے، اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے پھر اپنے طور پر خود قسم اٹھا کر جو ہے وہ کوئی بات کر لیتے، یعنی اللہ کا کلام اور اللہ بھی قسم اٹھا لے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی اعتبار والی چیز ہوگی۔ عام آدمی قسم اٹھا لے، مومن کو مومن کی قسم کا اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب کوئی قسم اٹھا لے بس پھر آپ ہتھیار جو ہے وہ پھینک دیں، لیکن اللہ رب العزت جب قسم اٹھاتا ہے تو فرمایا والفجر، یہ اوقات سب میرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں ان میں سے چند کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، قسم ہے مجھے فجر کے وقت کی۔ یہ ہے اس کا عموم، اگر عام رکھا جائے ہر دن آنے والی فجر جو ہے وہ قسم کے لائق ہے، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ مگر بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دیگر آیات کے ساتھ آغاز میں ابتدا کے طور پر آخر کس فجر کی قسم اٹھائی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت امام قتادہ ابن دعامہ، امام مجاہد رحمت، اس طرح کے بڑے بڑے جلیل القدر مفسرین وہ اپنے طور پر جو ہے وہ اقوال بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ حضرت قتادہ تو کہتے ہیں کہ انہو اول یوم من شہر محرم، یہ محرم کے مہینے کا جو پہلا دن ہے اس کی جو فجر اور صبح طلوع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا رہا۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں نہیں، یہاں دوسری آیتوں کو ساتھ ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہو اول یوم النہر، یہ قربانی والا 10 ذو الحج کا دن ہے جس کی قسم اللہ تعالیٰ یہاں فجر کے نام سے جو ہے وہ اٹھا رہا ہے۔ آگے فرمایا، خیر یہ مطلب قول اقوال ہیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے، ورنہ اگر اس کے عموم پر بھی رہا جائے تو پھر بات میں نے عرض کر دی ہے۔ لیکن اگر ذو الحج کی ابتدا کے اندر جو فجر آتی ہے، یعنی جس طرح آج فجر آئی ہے، تو اس کی قسم اٹھا کر اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، ساتھ ہی 10 راتیں اور ملا لیجئے، میں ان کی بھی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اس کے متعلق بھی کچھ آراء مختلف ہیں، لیکن جمہور اس کی طرف ہیں، اس لیے کہ اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر ایک مرفوع روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جن 10 راتوں کا ذکر ہو رہا ہے مراد اس سے دن ہی ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ رات کے بعد چونکہ اسلامی مہینے میں دن آتا ہے، یعنی رات جب سورج جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے پہلے دن کا، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، بھئی 10 دنوں کی، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں اللہ نے بولی، حالانکہ رمضان کے مہینے کے اندر آخری عشرہ میں وہ 10 راتیں آتی ہیں جن کے مقام اور مرتبہ میں بھی پوری سورت اللہ نے اتار دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو یہ فرق کیا ہے؟ اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت اچھی تطبیق دے کر ایک دفعہ کہا کہ اللیال العشر الاواخر، یہ جو عشر اواخر کی بات ہے، یعنی مہینے کے آخر کی بات ہے، وہ من رمضان، وہ رمضان کی بات ہے۔ آخری عشرہ رمضان کا اور پھر اول عشرہ ذو الحج کا، یہ افضل ترین ہے۔ اگر دنوں کا اعتبار کیا جائے تو عشرہ ذو الحج سب سے بہتر ہے، اگر راتوں کی بات کی جائے اور اس میں دن بھی شامل ہوں تو وہ عشرہ اواخر رمضان ہے، یعنی وہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی راتیں جو ہیں وہ بھی آتی ہیں، اگرچہ اس میں بھی کئی اور دن آتے ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام نے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن جو بھی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ جمہور کا یہ خیال ہے، امام ابن کثیر نے وہ اقوال بیان کرنے کے بعد فیصلہ بھی دیا ہے جس کو امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کر کے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لیال عشر ہے وہ عشرۃ ذی الحجہ، ان المراد بہا عشر ذی الحجہ، وہ عشر ذی الحجہ جو ہے یعنی ذی الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قسم اٹھا رہا۔ اور پھر اسی طرح یوم عرفہ ہے، یوم نحر ہے، وہ بھی جو ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ مرفوع روایت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 10 راتیں یا 10 دن ہیں فضیلت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کو جو ہے وہ اپنی لاپرواہی کے ساتھ اس طرح نہیں گزارنا چاہیے۔ وہ اعمال جو ہم عام دنوں میں نہیں کر پاتے یا کرتے ہیں تو کم کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ان دنوں میں کرنے چاہیے۔ بالکل اسی طرح جس طرح لبیک اور لبیک پکارتے ہوئے لوگ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں پہنچتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ پھر ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی اللہ کے ذکر کی کثرت کر دیں۔ وہ جو نشانی ہے اس بات کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اس لیے کہ تھوڑا ذکر معمولی یاد جو ہے ظاہر کے اعتبار سے وہ تو منافق بھی کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز کے بعد آپ کو جب بھی وقت ملے، یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے جہاں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کم از کم قربانیوں کے حوالے سے ہی، ان کو اس کے اندر للہیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کی یاد کو تازہ کرتے رہیں، اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے رہیں اللہ کی یاد کے ساتھ۔ قرآن مجید کی تلاوت ہو یا دیگر اعمال ہوں، ان میں سے میں اشارہ کرتا چلوں، بعض دوست پوچھتے بھی ہیں کہ جس طرح وہ روایت آتی ہے جو اصل ان دنوں کی فضیلت کے اعتبار سے کلیدی حیثیت کی حامل ہے، وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر، کوئی عمل ایسا نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل، کہ جو اللہ کے ہاں ان 10 دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب اور فضیلت والا ہو۔ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ہذہ الایام العشر۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ ایک بڑا عمل جو اسلام اور دین کی کوہان ہے، قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ جہاد بھی ان کا مقابلہ نہیں کرتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، ہاں اتنے بڑے عمل ان دنوں کے اندر بندہ کرتا ہے کہ جہاد بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتا۔ ایک صورت ہے ویسے اگر کوئی ان دنوں میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، الجہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کے مشن پر ہے، ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، پھر اس نے اسی راستے میں اپنی جان بھی دے دی، مال بھی دے دیا، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، مگر اس کو لوٹنے کا وقت نہیں ملا کہ وہ جہاد کے بعد دوبارہ اپنے گھر کو چلا جائے، جس طرح حج کے بعد انسان آتا ہے، لیکن اس جہاد میں وہ اللہ ہی کو مل گیا، جان دے دی اس نے، مال خرچ کر دیا، اس کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا، کوئی شک نہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ وہ تو ہو گیا ان دنوں میں بھی اللہ ہی کا ہو گیا، لیکن میرے بھائیوں باقی اعمال کے اعتبار سے فرمایا احب الی اللہ، اللہ کو محبوب، سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری جسے ہم کہتے ہیں، افعال التفضیل کا صیغہ اللہ نے بیان کیا، احب الی اللہ من ہذہ الایام۔ اس لیے میرے بھائیوں اور روایتیں بھی آتی ہیں جس میں آتا ہے فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر، اس میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ، مگر وہ روایتیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر کا ذکر نہ کیا جائے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن میں یہ تکبیر اور کلمہ کا ذکر آتا ہے وہ ثابت نہیں ہے، ان کے اندر جو ہے وہ ذوف ہے، مگر یہ اعمال کرنا عموم کے اعتبار سے یہ ثابت ہی ثابت ہے، ان کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، پہلے سے زیادہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل اور صحابہ کا جو ہے وہ اسوہ بتاتا ہے کہ اللہ کی یاد کو تازہ کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، تلبیہ کہنا، ذکر اللہ کے اندر مشغول رہنا۔ امام بخاری نے جو ہے وہ ترجمۃ الباب کے اندر کچھ اقوال ذکر کیے ہیں، کان ابن عمر و ابو ہریرہ یخرجان الی السوق، ان دنوں کے اندر ابو ہریرہ ابن عمر وہ بازاروں میں نکلتے،
یکبران بتکبیر، اور پھر وہ کیا کہتے؟ وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، اور پھر اہل سوق اور بازار والے بھی ان کو دیکھ کر اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے۔ اور یہاں آتا ہے کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکبر فی قبتہ بمنا، منا کے اندر عمر بن خطاب موجود تھے، اور وہ بھی کیا کہتے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ ان کو دیکھ کر اہل مسجد اور دوسرے لوگ وہ جب تکبیریں کہنا شروع کرتے تو وہ الفاظ بیان کیے امام بخاری نے، وکانت ترتج منن بتکبیرہم، ان کی تکبیروں کی وجہ سے منا کے اندر گونج پیدا ہو جاتی، یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی جو ہے وہ بیان کرتے تھے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ اللہ کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اور خاص طور پر مسلمانوں کا ایک عمل ہے، اس میں بھی اگرچہ اس طرح کی روایت نہیں ہے لیکن تواتر سے یہ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جس پر سب علماء، سب مسالک، تمام لوگ متفق ہیں۔ وہ کیا ہے کہ نمازوں کے بعد خاص طور پر کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جن میں انسان کو بالکل اسی طرح تکبیرات کہنی چاہیے جس طرح وہ میدان کے اندر وہ جس سے جو ہے ہماری روحوں نے آغاز کیا تھا، اور آج جو ہے وہ حج کرنے والے جو ہیں وہ وہاں اللہ کا کلمہ بلند کر رہے ہیں، وہاں ان کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں بھی 9 ذوالحج کی فجر سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک نمازوں کے بعد اللہ اللہ جو ہے وہ ان کی تکبیرات کو پڑھنی چاہیے، وہ ضرور دہراتے رہنا چاہیے۔ تو یہ مسئلے کی حد تک بات تھی، ورنہ یہ 10 دنوں کے علاوہ کچھ ایسے اعمال بھی ہیں، اب ان کی تفصیل تو ممکن نہیں ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، روزے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ کیا روزہ رکھنا وہ بھی ان اعمال میں شامل ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ تسلسل کے ساتھ اس طرح روزہ رکھنا کہ یوں معلوم ہو کہ وہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رویت بتاتی ہیں، ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، میں نے تو وہ کہتی ہیں حضور کو پورے عشرہ کے اندر کبھی روزہ رکھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کثرت سے نہیں رکھتے تھے، دیگر ازواج ویسے رکھتی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ نے رکھا ہوا تھا۔ ابو داؤد میں اس طرح کی بھی روایتیں آتی ہیں، تو کبھی رکھ لیں چھوڑ لیں، اگر معمول ہے مہینے کے 3 روزے رکھتے ہیں سوموار اور جمعرات کو، یعنی جو آدمی روزے دار روزے کی پابندی کرتا ہے وہ رکھ لے، اور پھر یہ ضروری نہیں اگر وہ ان 10 دنوں میں، یعنی 9 مراد ہے، اس لیے کہ 10ویں دن تو نہیں روزہ رکھا جا سکتا، عید کا دن ہوتا ہے۔ اگر آدمی رکھنا بھی چاہتا ہے تو 1 سال رکھ لے، دوسرے سال چھوڑ دے، تاثر یہ دے کہ میں اس کو فرض نہیں سمجھتا، اور ویسے اس کے کرنے سے فرض ہو بھی نہیں جاتا، لیکن دیگر اعمال کی طرح اس کی اجازت ضرور ہے اگر کوئی آدمی یہ کام کرنا چاہے۔ تو ان دنوں میں عشرہ ذوالحجہ کے اندر پھر ایک دن آتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ بھی توجہ کرنی چاہیے، اور وہی میں شروع میں عرض کر رہا تھا، عرفہ کا میدان ہے جہاں مومن مسلمان بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے جو ہے ان کی پوشاکوں کو لوگ دیکھ کر رشک کرتے ہیں، مگر وہ میدان ہے جس کے بارے میں مسلم احمد میں روایت آتی ہے کہ جب ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد الست کیا ہے، اخذ ربک من بنی آدم الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، وہ بھی عرفہ کا میدان تھا۔ اللہ رب العزت نے آدم کی پشت سے جتنی بھی نسل پیدا ہونی تھی ان کو نکال کر پھر براہ راست خطاب کر کے کہا الست بربکم، مجھے بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے اقرار کر کے کہا تھا کہ بلا شہدنا یوم القیامت۔ وہی عرفہ کا میدان ہے، وہی میدان عرفہ ہے جہاں مسلمان ہر سال یوم عرفہ کے دن یعنی 9 تاریخ کو جو ہے وہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر الحج عرفہ، اس میدان کے اندر جو ہے وہ اجتماع اور اس جگہ پہنچ جانا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں حج وہی ہے۔ جو بندہ دیگر اعمال جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی تلافی ہے، اگر عرفہ میں نہ بندہ پہنچ سکا حج نہیں ہوتا، لیکن فرمایا الحج عرفہ من ادرک عرفۃ من یوم لیلۃ جمع، اگر کوئی مزدلفہ کی رات قبل طلوع الفجر، مزدلفہ مطلب عرفہ کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر مزدلفہ میں ٹھہرتے ہیں رات کے وقت، تو فرمایا اگر کوئی وہاں بھی پہنچ جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر بھی فجر سے پہلے پہلے اللہ ان کا حج قبول فرما لیتے ہیں، وہ حج کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس وقت حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں، وہ 2 کپڑے پہنے ہوئے، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے یہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، لیکن جب دنیا سے جائیں گے سوائے 2 کپڑوں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ 2 کپڑے پہنے ہوئے، سادہ لباس، اور وہاں جو ہے وہ
اپنے اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس حدیث میں آتا ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار یوم کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندوں کو جہنم سے جو ہے وہ خلاصی آزادی دیتا ہو سوائے عرفہ کے دن۔ سب سے زیادہ جہنم سے خلاصی اور نجات اگر انسانوں کو ملتی ہے عرفہ کے دن ملتی ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت قریب آ جاتا ہے، اور پھر ثم یباہی بہم الملائکہ، فرشتوں کے اندر مجلس جب لگی ہوتی ہے تو اللہ فخر سے کہتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اور میرے فرشتوں بتاؤ اس طرح کا بے لباس ہو کر آنے والے یہ لوگ، یہ چادریں پہنے ہوئے لوگ، آخر ان کی غرض کیا ہے، کیا چاہتے ہیں؟ پھر وہ جب بتاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جاؤ، اگر یہ میرے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ جب وہاں انسان پہنچتا ہے اور پھر یہ سب کچھ کرتا ہے، بخشش حاصل کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں نہیں پہنچ سکے یہاں ایک کام کر لو، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، میری رضا کی خاطر پورے 10 دن تم یہ کام نہیں کر سکتے، عرفہ کا روزہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ پہلے 1 سال کے اور تمہاری زندگی کے آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ گرمی ضرور ہے، لیکن ایک روزہ اللہ کی خاطر صرف اس بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے۔ اس لیے اعمال کے اندر اگر یہ کام ضرور کر لیں، یہ مستحب نہیں بلکہ استحباب شدید کا لفظ اس کے لیے بولا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عرفہ میں نہ پہنچنے والے لوگوں کو شریک کرتے ہوئے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن کا روزہ اور اس عمل کو کرنے کی اور اس کو لازم جو ہے وہ ٹھہرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور بھی کئی مسائل ہیں جن کو جو ہے وہ ان 10 دنوں کے حوالہ سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اگلے خطبے میں بھی کچھ بات عرض کر دوں قربانی کے حوالہ سے، بالخصوص کہ آخر یہ یوم نحر یعنی عرفہ کے بعد والا جو دن ہے یا عشرہ ذوالحجہ کا آخری دن جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے، اس کو سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر